کہ جنہوں نے باقاعدہ متعارف کروایا۔ خیر، کچھ بات کروں گا، اتنی صاحب علم شخصیات یہاں موجود ہیں، میری قصداً یا سہواً غلطی کو نظر انداز کیجئے گا۔ آپ میری بات سے اختلاف کا حق رکھتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی ثواب دید ہے، بالکل اسی طرح میں بھی اپنی بات کہنے پر قدرت تو نہیں رکھتا، لیکن بات کہنے کی جستجو ضرور کروں گا، کوشش ضرور کروں گا۔ خیر جناب، 30 برس قبل، بلکہ 33 برس ہو گئے، پاکستان ڈیبیٹ کونسل نامی ادارہ ہمارے سے وجود میں آتا ہے شہر کراچی میں۔ اس کی تاریخ ایک طویل ہے، وہ بتانا مقصود نہیں ہے۔ اس زمانے میں ہم جوان ہوا کرتے تھے، اب تو صرف اڑیل رہ گئے۔ نونہال سے وابستہ تھے، جو رسالہ آتا تھا، اب تو نہال ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، تو نونہال تو بہت دور کی بات ہے۔ بنیادی طور پر رائٹر ہوں، ٹیلی فلمز ایئر وائز سے بہت ساری میری نشر ہوئی ہیں، لیکن جو ہمارا بنیادی مقصد تھا پاکستان ڈیبیٹ کونسل کا، وہ ترویج اردو اور ترویج فن مقرری۔ پھر 20 برس کی کوئی مسافت ٹیلی ویژن سے ہے، تو تکلیف میں وہی ہے جو کچھ جانتا ہے، اور ہماری یہاں بڑی معذرت کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ نابغہ روزگار ہو گئے ہیں کہ آج کے دور میں اگر ابو جہل حیات ہوتے تو ان کو کم از کم ابو ضرور کہتے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اردو زبان اور بیان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بھائی کسی بھی زبان کی ایک حرمت ہوتی ہے، اس کی ایک لیگیسی ہوتی ہے، اس کی پاسداری ہوتی ہے، اس کا اسلوب ہوتا ہے، اس کا آہنگ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس زبان کے ساتھ یہ لاوارث رویہ، یہ لاوارث برتاؤ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور میں کیونکہ 17 برس میرا براڈ کاسٹنگ کا ایک تجربہ ہے، FM 105 سے میں وابستہ، یہ بات میں نے آن ایئر بھی کہی ہے، تو یہاں دہراتے ہوئے مجھے کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے میری بات پر نوٹس لینا تھا، اگر انہوں نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کروانا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، تو نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے یہ بات ہاضمہ ایبل ہے۔ جس طرح ہاضمہ ایبل، یہ انگلش کا زمانہ، یہ چیز ٹوٹیبل نہیں ہے، یہ چیز کہیبل نہیں ہے، یہ چیز بولیبل نہیں ہے، اس بات کی ممکنٹی نہیں ہے، تو صرف انگریزی ہی کی طرف کیوں جائیں، اردو میں بھی آمیزش ہونی چاہیے۔ جس طرح لفظ عیب نارمل در اصل جو ہے اردو کا لفظ ہے کہ میرے عیب نارمل ہیں، اس لیے میں عیب نارمل ہوں۔ خیر، تو بھائی بنیادی بات یہ ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، اور اردو کو ہی اختیار کر کے ہم قومی بیانیے کو مکمل کر سکتے ہیں۔ بانی پاکستان کا جو خواب ہے اس کو شرمندہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس بات کو میں ببانگ دوہل کہوں کہ اردو قومی زبان ہے، کسی قوم کی زبان نہیں ہے، تو خدا کے واسطے اس کے ساتھ نفرت کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ میں اب جو بات کرنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اصولی طور پر اس کی مخالفت کریں، لیکن میں جس زاویے پہ بات کر رہا ہوں اس کو ذرا صرف سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ دیکھیں، ایک تو ہمارے یہاں آپ سب لوگوں کے، بہت سارے لوگوں کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اردو ایک لشکری زبان ہے۔ اگر اب تک علم میں تھی تو اس علم کو فارغ کیجئے، کیونکہ اردو لشکری زبان نہیں ہے۔ 3 سال پہلے تک ہم بھی یہی سمجھتے تھے۔ وہ بڑھاپے کا ایک چوچلا پالا ایم فل کرنے کا، تو خدا خوش رکھے ڈاکٹر رؤف پاریک صاحب کو، تو انہوں نے پورا ایک مقالہ لکھا، اس کو پڑھ لیجیے گا۔ اردو لشکری زبان ہرگز نہیں ہے، کیونکہ وہ تاریخی، کوئی سوکھا ہوا پتا ہوا سے ہل کے ٹوٹا تھا۔ میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک، میں جو بھی دیکھتا ہوں سوچتا ہوں وہ وہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور بدنامی کی دنیا تھی۔ کہیں کچھ بھی نہیں بدلا۔ تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں۔ میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں تمہیں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں۔ بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لغزش و ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے۔ میری آواز میں چھپ کر تمہارا ذہن رہتا ہے۔ میری بیماریوں میں تم، میری لاچاریوں میں تم۔ تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تمہاری قبر میں میں دفن ہوں، تم مجھ میں زندہ ہو۔ کبھی فرصت ملے تو فاتحہ پڑھنے چلے آنا۔ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔
اللہ کرے کہ اسی طرح اردو کی ترویج کے لیے کام ہوتا رہے، اور جو لوگ اچھا کلام کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو اسی طرح پروموٹ کیجئے۔ دیکھیں بات صرف کیا ہے کہ پیرالل سوسائٹی چلنی چاہیے۔ کوئی اگر مطلب اخلاق سے گری ہوئی بات کر رہا ہے، اس کو بھی جب فالوئنگ اتنی ملے گی۔ سوشل میڈیا میں اصل میں سوشل جو ہے اس میں 100 انگریزی کا اور شل اردو کا ہے، تو یہ سوشل میڈیا ہے نا۔ تو اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے بچہ آج کل کیا دیکھ رہا ہے، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی وی لاگنگ ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے آج ہی میری نظروں سے گزرا ایک جاہل آدمی، وہ انور صاحب کے اوپر بات کر رہا ہے کہ 70 برس میں انہوں نے کیا کیا۔ میں کہا بس تم کو ذلیل نہیں کیا، باقی انہوں نے سب کام کیا۔ مطلب ایسے ایسے لوگ نا، پدی نہ پدی کا شوربہ، اپنی کوئی اوقاتیں نہیں ان کم بختوں کی۔ تو میں اصل میں وہ چاہ نہیں رہا کہ آنٹی گورنمنٹ کی طرح میں بھی مشہور ہو جاؤں، حالانکہ ان سے کہیں زیادہ ہنر رکھتا ہوں میں، لیکن بس پھر بھی چلیں۔ بہرحال آپ لوگ اب ایک علمی اور ادبی کام کو جاری رکھیں۔ اب تھیٹر پر سیشن ہے، ہمارے بہت سارے معزز دوست ہیں، تو اسی طرح اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کرتے رہیے، اور دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔